ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. سامعین محترم، انسان کی زندگی خوشی اور غم کا مجموعہ ہے. کبھی خوشی ہوتی ہے اور کبھی غم انسان کو نصیب ہو جاتا ہے. خوشی دینے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے، اور اگر انسان کو غم پہنچتا ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہی پہنچتا ہے. اور جو تکلیف پہنچتی ہے، غم پہنچتا ہے، دکھ پہنچتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب ہے، پکڑ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ایک یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ جو غم اور تکلیف پہنچی ہے یہ رفع درجات کے لیے ہے، کہ اس سے اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے جو درجات ہیں وہ بلند ہو جائیں، اس کو اجر ملے، اس کو ثواب ملے، آخرت کے اعتبار سے اس کے لیے سہولت ہو جائے. خوشی تو ہر ایک انسان بڑی خوشی قبول کر لیتا ہے، اس میں کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، بس خوشی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، مل گئی ہے، اس پہ تو کوئی کلام ہے ہی نہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ جب دکھ پہنچتا ہے اور تکلیف پہنچتی ہے، خلاف توقع کوئی بات ہو جاتی ہے، تو سوال جواب وہاں پہ شروع ہوتے ہیں. بعض لوگ تو اس کے اوپر صبر کر لیتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کو ہم ہی ملے تھے اس تکلیف کے لیے؟ اتنی تکالیف، اتنے مسائل ہمارے اوپر ہی کیوں آ رہے ہیں؟ تو اس طرح کی مختلف باتیں لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ بہت دفعہ لوگوں کو کلمہ کفر تک کہتے ہوئے بھی سنا ہے. یہاں تک کہ انہیں احساس نہیں ہوتا اس بات کا، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے مفہوم حدیث کا کہ ایک آدمی بعض اوقات بات کرتا رہتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا، وہ ایسی بات کر دیتا ہے کہ جنت کی بلندیوں کو پہنچ جاتا ہے، اور بعض اوقات تو باتوں میں ایسی کوئی بات کہہ دیتا ہے کہ اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ جہنم کے گڑھوں میں سے کسی گڑھے میں گر جاتا ہے. تو یہ جو تکلیف ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، بعض اوقات انسان اس میں کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے اور اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کتنا بڑے گناہ کو جو ہے نا وہ اس نے اپنے لیے سمیٹ لیا ہے، بہت گناہ اس کو مل جاتا ہے. تو یہ عموماً تکلیف میں ہوتا ہے. اب یہ دو طرح کی تکلیف ہے، کیا پتہ چلے گا کہ کون سی راحت کے لیے ہے اور کون سی جو ہے نا وہ آزمائش کے لیے ہے، اور اس کا کیا معاملہ ہے، کیا ہوگا. اب وہ تکلیف جو انسان کے لیے عذاب ہے اور انسان کے لیے باعث زحمت ہے، وہ تکلیف وہ والی ہوتی ہے کہ تکلیف پہنچ گئی، پریشانی آ گئی، دکھ حاصل ہو گیا، اب اس کے بعد انسان کا جو رد عمل ہے وہ اللہ سے گلے شکوے کا ہے، اللہ سے بیزاری کا ہے،
اور پھر اگر وہ کچھ دینی امور میں لگا ہوا تھا تو ان دینی امور سے ہٹ گیا ہے، کوئی تکلیف آئی، مصیبت آئی، پریشانی آئی، اس سے پہلے وہ نمازیں پڑھ رہا تھا، اب اس تکلیف اور پریشانی کے اندر اس نے نمازیں چھوڑ دی. اس سے پہلے، اس تکلیف سے پہلے وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، لیکن اب یہ تکلیف اور مصیبت آ گئی، اب اس میں اس نے اس تلاوت کو چھوڑ دیا، ذکر اذکار کو چھوڑ دیا، تسبیحات کو چھوڑ دیا. اب یہ ظاہری بات ہے کہ یہ جو تکلیف پہنچی ہے، یہ جو مصیبت پہنچی ہے، یہ اس کے لیے عذاب کا باعث بنی ہے. یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، اس کے لیے عذاب ہے، اس کے لیے دنیا کے اندر بھی. اور قرآن کے اندر یہ بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے کہ ہم ایک بڑے عذاب سے پہلے، مفہوم بیان کر رہا ہوں آیت کا، کہ بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذابوں میں ان کو مبتلا کریں گے. چھوٹے چھوٹے عذاب آئیں گے ان کے اوپر ایک بڑے عذاب سے پہلے. تو یہ جو جھٹکے ہیں دنیا کے اندر لگتے ہیں، اب یہ عذاب یہیں سے شروع ہو جاتے ہیں اس انسان کے لیے. اس میں ناشکری کرنے لگ جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دوری کے اسباب اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، نماز سے لاپرواہی شروع ہو جاتی ہے، ذکر اذکار سے لاپرواہی، قرآن سے لاپرواہی، ان چیزوں سے لاپرواہ ہو جاتا ہے. تو ظاہر بات ہے جب ان چیزوں سے لاپرواہ ہوگا تو اللہ کی رحمت سے دور ہوگا، مزید عذاب کا باعث اور پکڑ کا باعث یہ چیزیں اس کی. تو یہ جو تکلیف اس کو پہنچی ہے، جس تکلیف نے اس کو اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہونے سے اور اللہ کے تعلق سے دور کر دیا ہے، اب یہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ اس کے لیے عذاب ہے. تو ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ تکلیف پہنچ گئی، تکلیف اسے پہنچ گئی. تکلیف پہنچنے کے بعد اب یہ مزید اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیتا ہے، نمازوں کے اندر مزید اہتمام شروع کر دیتا ہے، قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، ذکر اذکار شروع کر دیتا ہے، صدقہ خیرات شروع کر دیتا ہے. اور اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ ہی سے دور کرے گا، لہٰذا مجھے اللہ کے ساتھ تعلق کو مزید مضبوط بنانا ہے. اب یہ بات سمجھنے میں کوئی دقت اور دشواری نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن رہی ہے تکلیف. لیکن دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے میں بڑا بے فکر ہو گیا ہوں، بالکل بے غم ہو گیا ہوں، کسی قسم کا کوئی غم نہیں، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے مجھے. دنیا کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا آپ کو. وہ بادشاہ ہے، وہ وزیر ہے، وہ صدر ہے، وہ مزدور ہے، وہ کسان ہے، وہ کوئی بھی ہے، وہ تاجر ہے، سرمایہ دار ہے، کوئی بھی ہے، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہونا، کسی قسم کا کوئی غم نہ ہونا، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونا، یہ تو جنت میں ہوگا. جنت میں علامت لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان کے بعد اب جو ہے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کسی قسم کا کوئی غم ہوگا. یہ تو جنت میں ہوگا، دنیا میں ایسا نہیں ہوگا. اور یہ بات یاد رکھیے کہ غم کا حاصل ہونا ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو تکلیف پہنچے تو ہم یہ کہیں کہ یہ تو اللہ کی رحمت سے بڑا دور ہے، یہ سوچے اس کو ہم حقیق سمجھنے شروع کر دیں. ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ تکالیف انبیاء کرام علیہ السلام کو ہیں. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنی باقی انبیاء کو تکالیف دی گئی اس سے بڑھ کر مجھے تکلیف دی گئی، میری زندگی میں پریشانی ہے. تو اس لیے جو تکلیف اور پریشانی ہے یہ اللہ کے ہاں اجر کا باعث بھی ہے. اور اللہ رب العزت کسی انسان کو جب ایک اونچی اڑان دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پریشانیاں اور تکلیفیں اس کے راستے میں آ جاتی ہیں اور وہ اب اس کو درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہیں. بعض بات اللہ رب العزت جو انسان کو مقام دینا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اپنی عبادت سے وہ حاصل نہیں کر پاتا. اللہ رب العزت اس کو بہت زیادہ کوئی اجر سے نوازنا چاہ رہے ہیں. اب اس کی عبادات اتنی اعلیٰ کوالٹی کی نہیں ہے کہ وہ اس اجر کو پا لے. اللہ کے ساتھ تعلق اس حد تک مضبوط نہیں ہے کہ اس اجر کو پالے جو اللہ رب العزت مقام اور مرتبہ اور اجر اس کو دینا چاہتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں. اب یہ پریشان ہے، دکھی ہے، اور اس حساب سے اللہ رب العزت پھر اس کے اجر کے اندر
اضافہ کرنا شروع کر دیتے ہیں ان پریشانیوں کی وجہ سے. اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر قیامت کے دن جب لوگ دیکھیں گے کہ ان کو صبر کے اوپر کتنا اجر ملا ہے، جو تکلیفیں پہنچی ہیں ان تکلیفوں کے اوپر انہوں نے صبر کیا تو ان کو کتنا زیادہ اجر ملا ہے، تو دیکھنے والے لوگ اس بات کی تمنا کریں گے اور آرزو کریں گے کہ کاش ہمیں کینچیوں سے ہماری جلدوں کو کاٹ دیا جاتا، چمڑیوں کو ادھیڑ دیا جاتا اور ہم اس کے اوپر صبر کرتے، آج ہمیں بھی اتنا زیادہ اجر ملتا. میں نے پہلے ایسا کیا کہ تکلیفوں سے کوئی خالی نہیں ہے. اچھا ایک اور بات، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اسے تو نہیں چاہتا کہ اسے تکلیف پہنچے. سوال ہے نا یہ، اگر میں کسی سے محبت کر رہا ہوں تو میں تو یہ چاہوں گا کہ وہ راحتوں میں رہے، وہ آسائشوں میں رہے، وہ سہولتوں کے اندر رہے، کوئی تکلیف اس کو چھوٹ کر نہ گزرے. میری تو یہ خواہش ہوگی اور تمنا ہوگی. یہ اللہ رب العزت کا معاملہ بالکل ہی الگ ہے. اللہ جس کو بلندی دینا چاہ رہے ہیں، جس کو اجر سے نوازنا چاہ رہے ہیں، جس کو اپنا محبوب قرار دے رہے ہیں، اس کے اوپر اتنی ہی زیادہ تکلیفیں آ رہی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام لقب ملا خلیل اللہ کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو لقب تھا وہ خلیل اللہ ہے کہ اللہ کا دوست. اب آپ اندازہ لگائیں کہ لقب تو خلیل اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے، لیکن تکالیف کتنی آئی ہیں ان کے اوپر. بیٹا ہوا، حکم دیا گیا میں اس کو ذبح کر دوں. ابھی وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، باپ کا سہارا بننے لگا، حکم ہو گیا کہ اس کو تو ذبح کر دوں. اللہ کا دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی اللہ کے. اب یہ ظاہری بات ہے بہت بڑی آزمائش ہے، تکلیف ہے. ظاہری بات ہے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلائی جائے گی تو بہت بڑی تکلیف ہے. اچھا یہ آزمائش ختم ہوئی تو اور بھی مطلب مختلف آزمائشیں آتی. بھائی بیٹے کو اور بیوی کو جنگل بیابان میں چھوڑ دو اور چھوڑ کے آ جاؤ. کیوں چھوڑ کے آ جاؤں؟ اس جنگل بیابان، بیوی ہے، چھوٹا بچہ ہے، کوئی بھیڑیا کھا سکتا ہے، کوئی اور معاملہ ہو سکتا ہے، کوئی اور حادثہ پیش آ سکتا ہے. بڑی آزمائش، بھی چھوڑ کے آ جاؤ، بس چھوڑ کے آ گئے. اچھا پھر ایک اور آزمائش، بھی آگ میں ڈال دو ان کو. کفار نے مل کے آگ میں ڈال دیا اور آگ کا فرشتہ بھی آیا. فرشتوں نے آ کر عرض کیا ہے بھائی آپ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہیں، حکم کریں، مسئلہ کوئی نہیں ہمارے لیے. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھیں، کہا نہیں تمہیں اللہ نے بھیجا نا، اللہ آگ اللہ کے اختیار کے اندر ہے، چاہے تو اس کو گلزار بنا دے، چاہے تو اسے جلوا دے، کچھ بھی کر دے. اگر اللہ نے میرے لیے اسی کو پسند کیا تو ٹھیک ہے، میں اس کے لیے بالکل راضی ہوں. اب یہ کتنی بڑی آزمائش ہے. سارے مخالف، باپ مخالف، قوم مخالف، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ آگ میں ڈال دو، اور ڈال دیا گیا. وہ بعد میں الگ ایک معاملہ ہے کہ وہ گلزار بن گئی، لیکن آزمائش تو ہے. تکلیف سے تو گزر رہے ہیں، قوم کی مخالفت برداشت کر رہے ہیں، گھر سے باپ نے نکال دیا برداشت کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کا معاملہ الگ سے ہی ہے. جس سے جتنی محبت ہے اس کو اتنی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں. دنیا کا نظام یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس حساب سے تکلیف نہ پہنچے، اس سے پریشانی نہ ہو. آپ علیہ السلام اللہ کے محبوب، طائف کے اندر سرداروں نے جو شرارتی بچوں کو پیچھے لگایا، پتھر پڑے، اتنا خون بہا، جوتیاں لہو لہان ہو گئی. تو یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ شیب ابی طالب کے اندر معاشی بائیکاٹ ہو گیا، پتے کھانے کے اوپر مجبور ہو گئے. یہ تو اللہ کے حبیب ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، پھر یہ کیوں؟ تو اللہ درجات کی بلندی چاہتے ہیں، اللہ کو مقام دینا چاہتے ہیں جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے. تو دنیا کے اندر تو یہ نظام ہے کہ راحت چاہیے، سکون چاہیے، جس سے محبت ہو رہی ہے. اللہ کے ہاں اتنی ہی آزمائش ہے، اتنی ہی سختی ہے. اچھا حدیث مبارکہ کے اندر ایک اور بات بھی آتی ہے.
اس کا مفہوم کس انداز سے ہے؟ اگرچہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ نے لکھا ہے کہ روایت صحت کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن بہت ساری دیگر روایات ایسی ہیں جو اس کے ساتھ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ملتی ہیں، تو اس کو ایک تقویت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ یہ کہ اللہ رب العزت، فرشتے پوچھتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ یہ تو آپ کا بڑا محبوب ہے، آپ کے اوپر ایمان لے کر آیا ہے، آپ کی باتیں کرتا ہے، آپ کی عبادت کرتا ہے، اطاعت آپ کی کرتا ہے، پھر اتنی تکلیف اس کے اوپر کیوں ہیں؟ پھر اتنی پریشانی اس کے اوپر کیوں ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بھئی اس کا جو رونا ہے نا، اور اس کی آہوزاری جو ہے، اس کی جو سسکیاں ہیں، اس کا جو میرے ساتھ ان حالات کے اندر باتیں کرنا ہے، یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی آہوزاری سنتا ہی ہوں، اس کا تعلق میرے ساتھ قائم ہی رہے۔ تو جب یہ بڑی صورتحال ہوتی ہے کہ جب انسان کے اوپر مصیبت، تکلیف، پریشانی آئے، اس تکلیف اور پریشانی کے اندر اس انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اب یہ تکلیف اور پریشانی باعث رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ لیکن جب تکلیف آ رہی ہے اور انسان کہہ رہا ہے نہیں بھئی یہ کیا ہو گیا، میرے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا، وہ اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دے، ٹھیک ہے، گریبان چاک کرنا شروع کر دے، اور پھر طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دے، تو سمجھ جائیں کہ یہ جو تکلیف ہمیں پہنچی ہے یہ اللہ کی طرف سے عذاب اور پکڑ ہے۔ اس بڑے عذاب سے پہلے اس چھوٹے عذاب میں اللہ نے ہمیں مبتلا کر دیا۔ تو میں نے پہلے دنیا کے اندر تو کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ کہ میں بالکل بے فکر اور بے غم ہو گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ایک بندے کی ملاقات ہوئی، اس نے دعا کہا کہ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے کسی قسم کا کوئی غم اور پریشانی دنیا کے اندر نہ ہو، اس دنیا کے اندر میں بالکل بے غم ہو جاؤں، کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی غم نہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ یہ دعا تو میں نہیں کر سکتا تمہارے لیے، ہاں یہ بات ہو جائے گی کہ تم ایسا کرو، ایک ایسا بندہ تلاش کرو جس کے بارے میں تمہارا یہ گمان ہو اور خیال ہو کہ تمہاری زندگی اس جیسی ہونی چاہیے، جیسی مزے کی زندگی یہ گزارا ہے ایسی زندگی میری ہو جائے، میں یہ دعا کر لوں گا کہ تمہاری زندگی اس جیسی ہو جائے۔ یہ بندہ ڈھونڈو۔ اب یہ سیکھا چلیں یہ کام کر لیتے ہیں، بندہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اب ایک خیال آیا کہ فلاں بندہ ہے، اس کو اللہ نے بڑی دولت سے نوازا، اس کے پاس جاتا ہوں۔ اس کے پاس گیا، حالات دیکھے، نہیں ہے یہ تو بڑا ٹینشن میں ہے۔ فلاں کے دیکھا بہت بڑا گھر ہے اس کے پاس، مطلب مختلف لوگوں کے پاس جاتا ہے، ایک کے پاس جا رہا ہے، دوسرے کے پاس جا رہا ہے، تیسرے کے پاس جا رہا ہے، نہیں کوئی بندہ مل رہا۔ آخر ایک اس کو سنہار ملا، دیکھا بہت بڑا گھر ہے ماشاءاللہ، بڑی دولت ہے، ریل پیل ہے، نوکر چاکر ہیں، جوان اولاد ہے، خوبصورت قد ہیں۔ وہ دیکھا، حالات دیکھنے کے لیے گیا، دیکھا سارا، بڑا مطمئن ہوا کہ پیسہ بھی بہت ہے، اولاد بھی ہے، ٹھیک ہے، گاڑیاں بھی ہیں، نوکر چاکر بھی ہیں، بنگلہ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ جن چیزوں کو ہم دنیا کی راحت سمجھتے ہیں ان میں ہر چیز اس کے پاس موجود ہے۔ تو ارادہ کر لیا کہ میں حضرت خضر علیہ السلام سے جا کے کہوں گا کہ یہ جو ہے نا معاملہ، یہ جو بندہ ہے، دعا کریں کہ میں اس جیسا ہو جاؤں۔ چل پڑا، اچھا چلتے چلتے خیال آیا، پھر واپس آیا، میں پوچھ تو رہا اس سے، مجھے تو ظاہری طور پر یہ بڑا سہولت کے اندر لگ رہا ہے، بڑا مزے میں لگ رہا ہے، ایک دفعہ سے پوچھ تو رہا ہوں کہ اس کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی اور مصیبت میں پھنس جاؤں۔ اچھا اس کے پاس گیا تو کہتے ہیں بھائی صاحب بات یہ ہے کہ میرا سارا یہ معاملہ ہے، اور مجھے آپ کی زندگی تو بڑی ہی عیاشی کے اندر لگی ہے، بڑے مزے میں لگی ہے، میں حضرت خضر سے کہنے لگا ہوں کہ میری زندگی جو ہے آپ جیسے ہو جائے، وہ دعا کریں گے میرے لیے۔ تو اس نے کہا بھائی یہ دعا نہ کرو، جس آزمائش سے اور جس تکلیف سے میں گزر رہا ہوں، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، جو چیز مجھے تنگ کر رہی ہے، یہ تمہارے لیے بڑی پریشانی کی بات بن جائے گی۔ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ میرے پاس دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، اولاد ہے، حسین بیوی ہے، سب کچھ ہے۔ اور اس نے جب اپنی بیوی کی بد اخلاقی کا ذکر کیا اور بد کرداری کا ذکر کیا اور کہا یہ دیکھو یہ جو اولاد تمہیں نظر آ رہی ہے جوان بیٹے، یہ میرے نہیں ہیں، یہ میرے نہیں ہیں، اور اس سے پہلے میں تمہیں ذکر کر چکا ہوں اپنی بیوی کے کرتوت سارے، تو میں تو ہر لمحہ اس دکھ اور کڑن کے اندر گزار رہا ہوں کہ کیا
کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ میرے سامنے اس روپے پیسے نوکر چاکر گاڑیوں کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے. میں تو ہر لمحہ اذیت کے اندر ہوں, میں ہر لمحہ تکلیف کے اندر ہوں. اب یہ بات سمجھ گئے, اس نے کہا تو بہت بڑی آزمائش ہے اس بندے کی, بہت بڑی آزمائش ہے. دیکھیں اللہ نے ہر بندے کو مختلف دولت سے نوازا ہے, ہر بندہ مالدار ہے. اگر کسی کے گھر کے اندر سکون ہے, اس کو اس گھر کے سکون کی دولت سے نوازا ہے اللہ نے. کسی کو معاشی طور پہ اللہ نے بہتر بنایا تو اس کو اس معاشی دولت سے نوازا ہے اللہ نے. کسی کے پاس اچھی صحت ہے تو اللہ نے اس اچھی صحت سے اس کو نوازا ہے. یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی دولت ہے تو کسی کے پاس کوئی دولت ہے, کسی کے پاس کوئی دولت ہے تو کسی کے پاس کوئی دولت ہے. اگر کسی کے پاس گھر کے اندر سکون کی دولت ہے تو ہو سکتا ہے وہ معاشی اعتبار سے بدحال ہو, اس کو وہ پریشانی لاحق ہو. اور اگر کوئی معاشی اعتبار سے بہت بہتر ہے تو اس کے اندر گھر کا سکون اسے نصیب نہ ہو, یہ بھی ممکن ہے. اگر اللہ نے کسی کو صحت سے نوازا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور پریشانی کے اندر اللہ نے اسے مبتلا کر دیا ہو. اگر کوئی اور کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو صحت اچھی دی ہو. تو یہ مختلف چیزیں ہیں. ہر انسان مالدار ہے, ہر انسان مالدار ہے, ہر انسان دولت مند ہے, لیکن اس کی نوعیت مالداری کی مختلف ہے. ہماری نظر میں صرف روپیہ پیسہ وہ مالداری کی علامت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روپیہ پیسہ مل گیا یہ مالدار ہو گیا. نہیں, اس کی زندگی کے اندر جھانک کے دیکھیں کہ اس کی زندگی کے اندر چل کیا رہا ہے. روپیہ پیسہ تو مل گیا, بیوی بد کردار مل گئی, یہ کہہ رہے میرے کچھ بھی نہیں ہے, لمحے کا سکون نہیں ہے مجھے. اب کچھ عرصے بعد پھر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کہا بھائی بتاؤ تم کہہ رہے تھے کہ کوئی خوف اور غم کے بغیر مجھے زندگی چاہیے, تو کون سی زندگی چاہتے ہو؟ کون سا ایسا بندہ تمہیں ملا تم چاہتے ہو اس طرح کی زندگی؟ اس نے کہا جی کوئی بھی نہیں. اس دنیا کے اندر میں نے دیکھا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس غم نہ ہو اور جس کے پاس کسی اس کے علاوہ اللہ نے کوئی خوشی نہ دی ہو. تو خوشی اور غم کا مجموعہ ہے انسان, لیکن غم کے اوپر صبر کرنا, تکلیف کے اوپر صبر کرنا, ٹھیک ہے, پریشانی کے اوپر صبر کرنا اور اللہ کی طرف پھر رجوع کرنا, اللہ کے ساتھ تعلق کو اس پریشانی کے اندر مضبوط کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور جب یہ ہم ذمہ داری نبھائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ باعث رحمت تکلیف بن رہی ہے, یہ اجر کا باعث بن رہی ہے, درجات کی بلندی کا باعث بن رہی ہے. لیکن جس پریشانی کے اندر, جس تکلیف کے اندر, جس دکھ کے اندر انسان اللہ کو بھول جائے, اللہ کے احکامات کو بھول جائے, اللہ کے ساتھ تعلق اس کا کمزور ہونے لگے, تو پھر وہ سمجھ جائے کہ ایک بڑے عذاب سے پہلے مجھے چھوٹے عذاب کے اندر اللہ نے مبتلا کر دیا ہے, تو اس کے اوپر بھی توبہ استغفار کرنی چاہیے. اچھا, ایک آخری بات, موضوع سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ نکاح رجسٹرار بھی ہوں میں, تو ایک بڑی پریشانی کی بات یہ ہوتی ہے. ابھی 2-4 دن پہلے مجھے کال آئی, وہ کہتے ہیں جی کہ اب عمر بچی کی کم ہوتی ہے جی, نکاح پڑھانا ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑی پریشانی کا باعث بنتی ہیں چیزیں. کم عمر کی جو شادیاں ہوتی ہیں یقین کریں وہ بہت کم چلتی ہیں. بچی میچور نہیں ہے, بچہ میچور نہیں ہے, ٹھیک ہے, بچی کے اپنے مسائل کم عمری کے, لڑکے کے اپنے مسائل کم عمری کے. ٹھیک ہے, وہ جو کار ہے مجھے اس نے بتایا کہ لڑکی کی عمر 15 سال ہے, نکاح کرنے دن طے ہو گئے, سب کچھ طے ہو گیا. اب آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں جب سب کچھ طے ہو گیا ہے تو اس کی تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا. اگر شرن ہو بھی جائے تو قانوناً تو نہیں ہو سکتا. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایسا قانون جو بنا ہو جو شریعت کے ساتھ ٹکرا نہ رہا ہو, اس قانون کی پاسداری یہ بھی لازم ہوتی ہے. دیکھیے قانونی طور پہ لڑکی کی 18 سال عمر ہے, بہت گنجائش نکال کے چلو 17 میں بھی کوئی گزارا چل جاتا ہے, لیکن 15 تو بڑا ظلم ہے. اب یہ جب بچی جائے گی اپنے سسرال کے اندر, اب وہ سسرال کا اپنا بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے. سسرال کا نام ہی ایک بہت بڑا بوجھ ہے. یہ جو مرد حضرات ہیں ہمارے سارے جانتے ہیں اس چیز کو, شادی شدہ جتنے بھی ہیں, وہ کوئی جتنا مرضی کہنا کہ میں بہت بڑا اپنے کام اپنے سسرال کے اندر, وہ حساب کتاب بھی رکھتے ہیں اس کو, خاص طور پہ آج کل. تو وہ نہیں ہو سکتا, وہ نام بھی بہت بڑے بوجھ کا ہے. ٹھیک ہے, یہ عورتوں کے لیے تو ویسے ہی ایک سسرال کا نام ان کے لیے ایک ہوا بنا کے کھڑا کر دیا گیا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا ہو جائے گا وہاں پہ.
تو 15 سال کی بچی اب مجھے بتائیں وہ صبح سے اٹھ کے کیسے ناشتہ بنائے گی, وہ ساس کا خیال کیسے رکھے گی, سسر کا کیسے رکھے گی, شوہر کا کیسے رکھے گی, پھر اس کے دیگر اس کے لوازمات بہت سارے اس کے عزیز رشتہ دار ان کا کیسے رکھے گی. تو وہ اس کو تو ظاہر بات ہے کام تو انہوں نے کرنا ہے. اور اگر اسی طریقے سے بچہ چھوٹا ہے, اس کی عمر بہت کم ہے, اس کی شادی کروا رہے ہیں, تو اس لڑکی کو اپنے پاؤں پہ وہ کھڑا نہیں ہو رہا, پاؤں پہ نہ بھی کھڑا ہو کم از کم اتنا تو کرے جب خرچ اپنا نکال لے, تو بچی کو کہاں سے کھلائے گا. شروع میں تو بڑے جذبات ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے, ہم وہ کر لیں گے, ہم بچی کو سنبھال لیں گے. اب جب بوجھ پڑتا ہے نا, پھر باپ بھی کہتے ہیں بھائی بیٹا کوئی جگہ دیکھو کہیں تھوڑا بہت کما لو, اپنا جب خرچ تو نکال لو. اب وہ اس قابل ہے نہیں, وہ کیسے کرے گا. تو یہ جو چیزیں کچھ قانونی طور پہ طے کی جاتی ہیں نا, یہ بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بڑا دماغ دیا ہوتا ہے, ان کی پورے ماحول معاشرے کے اوپر نظر ہوتی ہے. دیکھیں اگر آپ 15 سے چلو 1-2 سال آگے کر لیں کہ بہت بڑا عذاب تو نہیں آ جائے گا, بڑے طوفان تو نہیں کھڑا ہو جائے گا. ہاں ایک تربیت کے حوالے سے گھر کے اندر تربیت کا نظام اچھا بنا لیں, اور بہت زیادہ عمر کی شادیاں بھی نہیں. اب مجھے پتا ہے بچی بالغ ہوئی 13 سال کی عمر میں, 14 سال کی عمر میں بچی بالغ ہو گئی, آپ اس کو لے کے جائیں 25 سال کی عمر تک, یہ تو اس کے ساتھ جرم ہے بھائی. اب یہ 10 سال اس نے کیسے گزارے. باپ کو تو کام پہ چلا گیا اور ماں تو اپنے گھر کے کام میں لگ گئی, بچی کے پاس موبائل ہے, کیسے گزار رہی ہے. کبھی احساس ہوا؟ بیٹا بالغ ہو گیا 14 سال کی عمر میں, 15 سال کی عمر میں, شادی جا کے ہو رہی ہے 30 سال کی عمر میں, یہ 15 سال اس نے کیسے گزارے. بھائی کیا کرتا رہا پتہ کسی کو. تو ایک مناسب سی عمر ہے 18-20 سال کی عمر, بس اس سے اوپر کوشش کریں نہ جائیں 18-20 سال سے اوپر. اور یہ بھی ضرور نہ کریں کہ بہت کم بھی نہ رکھے. اللہ نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے, امت وسط, درمیانی راستہ اختیار کریں, ایک درمیانی ایج کو پہنچ جائے. 18-20 سال بہت, 20 سے اوپر بھی ظلم ہو جائے گا, اور اس سے پہلے بھی بڑا ظلم ہو جائے گا. لڑکے کو 20 سے اوپر نہ جانے دیں, لڑکی کو 18 سے اوپر نہ جانے دیں, اس سے پہلے شادی کرا دیں. اور یہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے جن میں فرمایا کہ جن چیزوں کے اندر جلدی کرنی ہے, ان میں یہ بھی ہے کہ جب بچی بالغ ہو جائے اور مناسب رشتہ مل جائے. صرف یہ نہیں کہ بچی بالغ ہو جائے, حدیث کے اندر ساتھ یہ الفاظ میں, اور اس کے مناسب رشتہ اس کو مل جائے تو فوراً نکاح کرو اور اس کی شادی کرو. سنتے ہیں